السلام علیکم ناظرین، سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد شوکت۔ آئیے ناظرین، دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے اس خاص بلیٹن پر ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر۔ تلنگانہ RTC بس میں سیٹ کے لیے 3 خواتین آپس میں لڑ پڑی۔ یہ واقعہ حیدرآباد میں پیش آیا۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں 3 برہم خواتین کو سیٹ کے لیے لڑتے ہوئے دیکھا گیا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے پر جوتے پھینکے۔ اس دوران ایک ضعیف مرد مسافر نے صورتحال پر قابو پانے کی کوشش کی۔ RTC بس رنگاریڈی ضلع کے حکیم پیٹ ڈپو سے حیدرآباد جا رہی تھی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب بس بولارام بس سٹاپ پر پہنچی۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کر لیا اور مصروف تحقیقات ہے۔ حیدرآباد کے سعید آباد علاقے میں بھو لکشمی مندر کے اکاؤنٹنٹ پر خطرناک کیمیکل سے حملہ کرنے والے 2 ملزمین کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ وہ دونوں پجاری بتائے گئے ہیں۔ یہ واقعہ 14 مارچ کی شام 7:30 بجے پیش آیا جب ایک نامعلوم شخص نے مندر کے آفیسر نرسمہ راؤ عرف گوپی پر مشتبہ کیمیکل پھینک دیا اور فرار ہو گئے۔ حملے کے نتیجے میں نرسمہ راؤ کے چہرے، آنکھوں، گردن اور سر پر شدید جلن اور زخم آئے، جنہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تحقیقات کے دوران پولیس کو ایک اہم سراغ دستیاب ہوا۔ حملہ آور نے گاندھی بھون میٹرو اسٹیشن پر ٹوپی خریدی تھی جس کی ادائیگی فون پے ایپ کے ذریعے کی۔ دکاندار سے موصول معلومات کے ذریعے پولیس نے حملہ آور کا نمبر ٹریس کیا اور اصل ملزم رائیکوڈ ہری پرترا کو گرفتار کر لیا، جو مندر کا پجاری بتایا گیا ہے۔ دوران تفتیش ملزم نے اعتراف کیا کہ اس نے حملہ راجا شیکھر شرما کی ہدایت پر کیا، جو بھو لکشمی مندر کا پجاری ہے۔ پولیس کے مطابق اس نے ذاتی دشمنی کی بنا پر نرسمہ راؤ کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کی اور ملزم نمبر 1 کو اس حملے کے لیے 2000 روپے دیے، جن میں سے 1000 روپے ایڈوانس فون پے کے ذریعے ادا کیے۔ اپنی جنتا پارٹی کے سربراہ سوامی پرساد موریہ نے BJP پر ملک میں نفرت کا بیج بونے کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ BJP لیڈران ملک میں نفرت کا بیج بو رہے ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ایک کے بعد دیگر تشدد کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اورنگزیب بہت ہی تشدد کرتے تھے اور ان کو سب سے خراب بادشاہ مانا جا رہا ہے، میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ خراب رہے ہوں، لیکن وہ ناتھورام گوڈسے سے بہتر تھے۔ اپنے بیان کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ناتھورام گوڈسے نے بابا قوم مہاتما گاندھی کا قتل کر دیا تھا، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں تو پہلے ان کو اپنے دامن میں جھانک کر دیکھنا چاہیے، اس کے بعد ہی دوسروں پر انگلی اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بجرنگ دل، وشو ہندو پریشد اور RSS کا کام فساد پیدا کرنا اور مساجد پر حملہ کرنا ہے۔ شیو سینا UBT لیڈر سنجے راوت کا بیان۔ شیو سینا UBT لیڈر سنجے راوت نے ونود بنسل کے متنازعہ بیان پر جوابی حملہ کرتے ہوئے کہا کہ ملک تقسیم کی جانب بڑھ رہا ہے۔ مجھے آج کی صورتحال 1947 کے پہلے کے حالات جیسی لگ رہی ہے جو پاکستان بنایا جا رہا تھا، تب بھی کچھ لوگوں نے ایسے ہی حالات پیدا کر دیے تھے۔ پنڈت نہرو نے اس وقت کہا تھا کہ ہندوستان کو ہندو پاکستان نہیں بننے دیں گے۔ سنجے راوت کا کہنا ہے کہ ملک مذہبی جنونیوں کے ہاتھ میں نہیں جانا چاہیے، خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان، لیکن آج بدقسمتی سے یہ ملک انہی طاقتوں کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے۔ بجرنگ دل، وشو ہندو پریشد اور راشٹریہ سوئم سیوک یعنی کہ RSS کا اپنے کارکنان پر کنٹرول ختم ہو گیا ہے۔ ان تنظیموں کا ایک ہی کام رہ گیا ہے اور وہ ہے فسادات کرانا، مساجد پر حملہ کرنا، ہندو نوجوانوں کو مشتعل کرنا۔ تلنگانہ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن نے اتوار کو باچوپلی سے حیدرآباد کے ٹی ہب تک 2 نئی گرین میٹرو الیکٹرک بسوں کا اعلان کیا ہے۔ یہ بسیں باچوپلی، راجیو گاندھی نگر، نظام پیٹ ولیج، نظام پیٹ ایکس روڈ، JNTU، ملیشین ٹاؤن شپ، سائبر ٹاورز، ہائی ٹیک سٹی، TCS، رائے درگم میٹرو اسٹیشن، مائنڈ اسپیس جنکشن اور آخر میں ٹی ہب کا احاطہ کریں گی۔ پہلی بس باچوپلی سے صبح 6:10 پر روانہ ہوگی اور آخری بس شام 7:10 پر روانہ ہوگی، اور ٹی ہب سے باچوپلی کے لیے پہلی بس صبح 6:55 پر روانہ ہوگی اور آخری بس شام 7:55 پر روانہ ہوگی۔ یہ خدمات پیر 17 مارچ سے شروع ہوں گی۔ تلنگانہ کے حضور نگر شہر میں پیش آئے واقعے میں 4 نوجوانوں کو پولیس نے گرفتار کر کے ریمانڈ پر بھیج دیا۔ یہ نوجوان بری عادتوں کے شکار تھے اور آسانی سے رقم کمانے کے ارادے سے 1 سال سے زیورات کی دکانوں کو نشانہ بنا رہے تھے۔ پولیس کے مطابق یہ نوجوان دکان کے مالکین کو فون کر کے خود کو SI ظاہر کرتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ حالیہ چوری کا سونا ان کی دکان میں فروخت کیا گیا۔ پھر یہ افراد دکان کے مالک کو دھمکاتے ہوئے کہتے تھے کہ اگر وہ ان کا مطالبہ پورا نہیں کریں گے تو ان پر کیس درج کر کے جیل بھیج دیا جائے گا۔ یہ 4 نوجوان گوگل سے SI کی تصاویر ڈاؤن لوڈ کر کے انہیں ٹرو کالر DP میں لگاتے تھے، پھر گوگل میپ پر زیورات کی دکان اور ان کے مالکین کی تفصیلات حاصل کرتے اور غیر آباد علاقوں میں جا کر فون پر بات کرتے ہوئے دکان مالکین کو دھمکاتے تھے۔
تلنگانہ کے جگتیال ضلع میں پیش آیا ایک افسوسناک واقعے میں ایک شخص پر اس کی بیوی اور خاندان کے افراد نے پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی، جس کے نتیجے میں شدید طور پر جھلس جانے سے اس کی موت ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق پولیس نے بتایا ہے کہ جگتیال رورل منڈل کے پولاس گاؤں میں کملاکر نامی شخص پر اس کی بیوی اور دیگر خاندان کے افراد نے پیٹرول ڈال کر آگ لگا دی۔ رپورٹ کے مطابق کملاکر کی پہلے سے ہی 2 بیویاں تھیں جو آپس میں حقیقی بہنیں بھی تھیں۔ حال ہی میں اس نے ایک اور خاتون سے شادی کی تھی۔ آج صبح اس کی پہلی بیوی جمنا، اس کے 2 بیٹے چرنجیوی اور رنجیت، بیٹی سریشا اور داماد شبھن بابو نے کملاکر سے جائیداد کے معاملے پر جھگڑا کیا۔ جھگڑے کے دوران ان افراد نے کملاکر پر چاقو سے حملہ کیا اور اس کے بعد اس پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ شدید جھلسی ہوئی حالت میں کملاکر کو فوری طور پر جگتیال سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ پولیس نے سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے۔ مرکزی وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ وہ عوامی بات چیت میں مذہب اور ذات کو نہیں لاتے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہیں یقین ہے کہ لوگ سماج کی خدمت کو سب سے اوپر مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب میں MLC تھا تو میں نے انجمن اسلام انسٹی ٹیوٹ ناگپور انجینئرنگ کالج کی منظوری دی۔ مجھے محسوس ہوا کہ مسلم سماج کو اس کی ضرورت ہے۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ اگر مسلم طبقے سے زیادہ انجینئر، IPS IAS افسر نکلتے ہیں تو سبھی کی ترقی ہوگی۔ ہمارے پاس سابق صدر جمہوریہ ڈاکٹر APJ عبدالکلام کی بہترین مثال ہے۔ نتن گڈکری نے کہا کہ آج ہزاروں طلبہ انجمن اسلام کی بینر تلے انجینئر بن چکے ہیں۔ اگر انہیں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تعلیم کی یہی طاقت ہے، یہی زندگی فرقوں کو بدل سکتی ہے۔ حیدرآباد کے گچی بولی کے ایک اسکول میں 9ویں جماعت کی ایک لڑکی کو 3 نابالغ لڑکوں نے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا، جس کے بعد ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ متاثرہ لڑکی نے ان لڑکوں میں سے ایک سے دوستی کی تھی، جس نے مبینہ طور پر اس کی تصویر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی اور اسے دھمکیاں دی، جس کے بعد لڑکوں نے اس لڑکی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ یہ حرکت دوسرے لڑکے نے موبائل فون پر ریکارڈ کر لی۔ واقعے کے بعد متاثرہ شخص نے فون چھین کر اسے توڑ دیا۔ اس واقعے کے چند روز بعد ایک اور لڑکے نے متاثرہ لڑکی کو جنسی زیادتی کی دھمکی دی۔ لڑکی نے واقعہ اپنے والدین کو سنایا، جنہوں نے گچی بولی پولیس میں شکایت درج کروائی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے گچی بولی پولیس نے کہا کہ یہ واقعہ 2 تا 3 ماہ قبل پیش آیا۔ لڑکی کے والدین نے 2-3 دن پہلے ہم سے رابطہ کیا، جس کے بعد لڑکوں کے خلاف پاسکو ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا اور انہیں جوینائل ہوم بھیج دیا گیا۔ امریکہ میں طوفان نے زبردست تباہی مچا دی ہے۔ کچھ علاقوں میں طوفان جان لیوا اور تباہ کن شکل اختیار کر چکی ہے۔ مسیسپی ویلی اور ڈیپ ساؤتھ میں تیز ہوائیں چل رہی ہے، جس میں کم از کم 27 افراد کی موت ہو گئی ہے، جبکہ کئی گھر تباہ ہو گئے ہیں۔ مسوری، ارکانساس، ٹیکساس اور اوکلاہوما سب سے بری طرح متاثر ریاستیں ہیں۔ مقامی حکام نے بتایا ہے کہ سب سے زیادہ اموات مسوری میں ہوئی، جہاں رات بھر طوفان نے قہر برپایا اور کم از کم 12 لوگوں کی موت ہو گئی۔ مسوری اسٹیٹ ہائی وے پیٹرول نے کئی لوگوں کے زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔ تلنگانہ کے یادادری بھونگی ضلع کے بومل رامارام پولیس نے 19 افراد کو جوا کھیلتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ بومل رامارام پولیس نے ماریالا گاؤں کے مدافعات میں ایک آم کے باغ میں جوئے کے اڈے پر چھاپا مارا۔ پولیس نے وہاں موجود 19 افراد کو حراست میں لے لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ آم کا باغ ایک صحافی یونین کے لیڈر کی ملکیت تھا۔ بومل رامارام پولیس کے مطابق ماریالا گاؤں کے مدافعاتی علاقے میں واقع گنڈو متیا کے آم کے باغ میں پکڑے جانے والے افراد کا تعلق حیدرآباد اور یادگیری گٹا سے ہے۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس نے ایمبولینس کے غلط استعمال اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں سے متعلق ایک شعور بیداری سیشن کا انعقاد کیا۔ سیشن سے خطاب کرتے ہوئے ٹرانسپورٹ کمشنر سی رمیش نے موٹر وہیکل ایکٹ اور ایمبولینس کوڈ کی دفعات، خاص طور پر ایمبولینسوں میں سائرن کے درست استعمال کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ انہوں نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ ایمبولینس زندگی بچانے والی گاڑیاں ہیں اور ان کا کبھی غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے، اور انکشاف کیا کہ ایمبولینسز کی ایک بڑی تعداد فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر اور ٹیکس ادا نہیں کر رہی ہے۔ جوائنٹ کمشنر آف پولیس ٹریفک حیدرآباد جویل ڈیوس نے سڑک پر ایمبولینس ڈرائیوروں کی طرف سے کی جانے والی خلاف ورزیوں کے بارے میں خدشات کو اجاگر کیا۔ انہوں نے عملے کی نقل و حمل، تشخیصی خدمات جیسی غیر ہنگامی مقاصد کے لیے سائرن کے غلط استعمال کے خلاف خبردار کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے مشورہ دیا کہ اسپتالوں اور ایمبولینس ایجنسیوں کو ڈرائیوروں کی جانچ کے لیے خود کو بریتھ اینالائزر سے لیس کرنا چاہیے۔
ہندوستانی محکمہ موسمیات نے اپنی موسم کی پیشن گوئی میں تلنگانہ کے کئی اضلاع کے لیے الرٹ جاری کیا ہے۔ اگلے 3 دنوں تک عادل آباد، کمرم بھیم، آصف آباد، منچریال، نرمل، نظام آباد، جگتیال، راجنا، سرسلہ اور پیدا پلی میں گرمی کی لہر برقرار رہنے کا امکان ہے۔ ان اضلاع میں آئندہ 3 دنوں تک زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں 2 سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ تک کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ ان اضلاع میں درجہ حرارت 41 ڈگری سیلسیس سے 44 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہنے کا امکان ہے، جس کے لیے ہیٹ ویو کا الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ حیدرآباد اور اطراف کے اضلاع میں 40 ڈگری سے کم رہنے کا امکان بتایا گیا ہے۔ حیدرآباد، رنگاریڈی، وقارآباد، میڈچل، ملکاجگیری، سنگاریڈی اور میدک میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری اور 40 ڈگری کے درمیان رہنے کی امید ظاہر کی گئی ہے۔ کانگریس کے رکن قانون ساز کونسل جناب عامر علی خان صاحب نے تلنگانہ حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ اقلیتوں کے لیے سب پلان متعارف کروائے اور بھاری فنڈز مختص کرتے ہوئے فلاحی اقدامات کو یقینی بنائے۔ ہفتے کو تلنگانہ قانون ساز کونسل میں گورنر کے خطبے پہ اظہار تشکر مباحث میں حصہ لیتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کانگریس حکومت کے جامع ترقی، سماجی انصاف اور ڈیٹا پر مبنی پالیسی سازی کے عزم کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت SC، ST، BC اور اقلیتوں کی ترقی کے معاملے میں عہد کی پابند ہے۔ تلنگانہ کے سدی پیٹ ضلع کے دوبکہ منڈل کے جسی پور گروکل اسکول میں ایک طالب علم نے خودکشی کی کوشش کی۔ دولت آباد منڈل کے گولے گاؤں کے رہنے والے اکھل نامی 7ویں جماعت کے طالب علم نے اسکول کے بیت الخلاء میں خودکشی کی کوشش کی، لیکن ساتھی طلباء نے اسے دیکھ کر اساتذہ کو اطلاع دی۔ اساتذہ نے فوراً 108 ایمبولینس کے ذریعے لڑکے کو سدی پیٹ کے سرکاری اسپتال منتقل کر دیا، تاہم حالت بگڑنے پر اسے مزید بہتر علاج کے لیے حیدرآباد کے نیلوفر اسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق فی الحال لڑکے کی حالت مستحکم ہے۔ سابق فلور لیڈر مجلس بلدیہ بودھن MIM حبیب خان قدیر کی قیادت میں ایک وفد سرکل انسپکٹر پولیس بودھن وینکٹ نائرانہ سے ملاقات کر کے بودھن مارکیٹ رات 11 بجے بند کروا دینے پر اعتراض جتایا اور ریاست میں ماہ رمضان کے دوران ساری رات بازار کھلا رکھنے کی عام اجازت کے باوجود بھی بودھن میں 11 بجے رات دکان بند کروانے پر اعتراض جتایا۔ اخیل فاروقی سابق کونسلر کے مطابق CI نے بتایا کہ بودھن میں بازار رات ساری کھلا رکھنے کے تعلق سے تاحال کوئی احکام نہیں ملے ہیں۔ اس سے نے بتایا کہ دکانات بند کرنے میں تاخیر کرنے والوں کے خلاف تاحال پولیس کی جانب سے کوئی سختی برتی نہیں جا رہی ہے۔ کریم نگر پولیس کمشنر غوث عالم IPS نے حضور آباد ڈویژن ACP دفتر کا اچانک معائنہ کیا۔ انہوں نے کریم نگر کمشنریٹ کے تحت حضور آباد ڈویژن ACP آفس کا اچانک دورہ کیا، دفتر میں زیر التوا مقدمات کا جائزہ لیا اور ان کی وجوہات جانی، جلد مکمل کرنے کی تجویز بھی دی، شہری پولیسنگ پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت دی، بدماشوں ہسٹری شیٹرز پر خصوصی نگرانی قائم کرنے کی بھی وقتاً فوقتاً نقل و حرکت پر نظر رکھنے کی ہدایت دی۔ ضلع کے آصف آباد کے سرپور ٹاؤن منڈل کے وینکٹ راؤ پیٹ گرام پنچایت کی حدود میں ٹرانسپورٹ عہدیداران، اسسٹنٹ انجینئر، مقامی سب انسپکٹر پولیس کملا کر نے اپنے ہمراہ مقامی سیاسی قائدین عوام کے ساتھ مل کر ریاست چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش اور رائے پور کے علاوہ ریاست مہاراشٹر سے تلنگانہ کی سرحد وینکٹ ٹروپیٹ سے ہوتے ہوئے ریاست تلنگانہ میں داخل ہونے والی گاڑیوں کی وجہ سے سڑکیں تباہ ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے سڑک چلنا مشکل ہو گیا تھا۔ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسری ریاستوں سے آنے والے ہیوی موٹر گاڑیوں کی روک تھام کے لیے ویلکم گیٹ کا قیام عمل میں لاتے ہوئے ہیوی گاڑیوں کی روک تھام کے اقدامات کرنے پر مقامی عوام نے راحت کی سانس لی۔ محسن محی الدین نمائندے سیاست ماناکنڈو ضلع کریم نگر کی عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ روانگی کے موقع پر ان کے بچپن کے ساتھیوں، جن میں M اسد سیاست TV رپورٹر کریم نگر، سید امام ہندی ملاپ رپورٹر، اشتیاق فاروقی، ریاض علی رضوی، وسیع الدین، سید سراج، شریف بابا، صبور، رؤوف، مسعود عابد نے گلپوشی کرتے ہوئے مبارکبادی پیش کی اور سفر کے انسانی فرائض کے ارکان عمرہ کی آسانی سے مکمل ہونے کی دعا کی۔ گروپ 1 امیدواروں کے شکوک و شبہات دور کیا جائیں، BRS MLC کویتا کا حکومت سے مطالبہ۔ انہوں نے حکومت اور پبلک سروس کمیشن گروپ 1 امتحانات نتائج کے حوالے سے امیدواروں کی طرف سے اٹھائے گئے شکوک دور کرنے کا مطالبہ کیا۔ حلقہ جگتیال کے 102 افراد میں 28 لاکھ روپیوں کے چیف منسٹر ریلیف فنڈ سے منظور کردہ چیک کو جگتیال رکن اسمبلی M سنجے کمار کے ہاتھوں مستحقین میں تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ عوام ٹیکہ لے کر بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ جگتیال سرکاری اسپتال میں 300 بیڈز کی منظوری عمل میں آئی ہے، بہت جلد کاموں کا بھی آغاز ہو جائے گا۔ حلقہ جگتیال موتے موضوع گوند پلی میں EGS فنڈز کے تحت 35 لاکھ کی لاگت سے
سی سی روڈ کے تعمیری کاموں کا رکن اسمبلی ایم سنجے کمار کے ہاتھوں سنگ بنیاد رکھا گیا. انہوں نے کہا شہر کی ترقی میں عوام سے ہر ایک کا تعاون ضروری ہے. بودھن منڈل کے موضوع چنائی ماوندی کے مضافات میں بعض افراد غیر مجاز طریقے پر جے سی پی کے ذریعے مورم کی کھدائی کر کے لاریوں کے ذریعے مورم منتقل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جنہیں ٹاسک فورس پولیس انچارج اے سی پی ناگیندر چاری کی قیادت میں ٹاسک فورس ٹیم نے غیر مجاز مورم کی منتقلی کے الزام میں جے سی پی 4 لاریوں سمیت مورم کی منتقل مصروف افراد کو حراست میں لے کر ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. بچکنڈا میں سماعت قرآن برائے خواتین کا اختتامی تقریب کا انعقاد عمل میں لایا گیا. 1 رمضان سے مولانا عبدالعلیم فاروقی روزانہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. تفسیر جامع خیر النساء للبنات کی مولمہ عالمہ نے اختتامی تقریب کے موقع پر شہریان بچکنڈا اطراف اکناف کی سینکڑوں کی تعداد میں خواتین شرکت کری. اس موقع پر مولانا عبدالعلیم فاروقی نے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی کتاب ہے اور ہم رمضان میں قرآن سے وابستگی رکھتے ہیں. اسی طرح غیر رمضان میں بھی قرآن سے وابستگی دنیا و آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے. بعد ازاں رقت انگیز دعا مانگی گئی. LID میونسپل سابق چیئرمین ستیا نارائن نے کانگریس قائدین کے ساتھ امبیڈکر چوراہے پر رکن اسمبلی مدن موہن راؤ کے احکام پر بی آئی قائدین کے رویے اور خاص کر دلت اسمبلی اسپیکر کے خلاف سابق وزیر جگدیشور ریڈی کی بدکلامی پر اظہار ناراضگی کر کے سیاہ بیچز لگا کر احتجاج کیا اور KCR KTR ہریش راؤ کے خلاف مختلف الزامات لگاتے ہوئے پارلیمانی انتخابات میں ایک بھی سیٹ حاصل نہ کر سکے. اس طرح بی آئی کا رویہ رہا تو مستقبل میں پارٹی کا نام و نشان مٹ جائے گا. بودھن پولیس کمشنر آفس نظام آباد کے پریس نوٹ کے مطابق کمشنر پولیس سائی چیتنیا کی ہدایت پر ٹاسک فورس ٹیم نے انچارج اے سی پی ناگیندر چاری کی قیادت میں بودھن کے 3 چاول کے گوداموں پر دھاوے کیا اور مبینہ طور پر 2,80,000 روپے مالیاتی تقریباً 8 ٹن PDS اسکیم کے چاول جو غیر مجاز طریقے پر ذخیرہ کیے ہوئے تھے انہیں گودام مالکوں سمیت ضبط کر کے مالک گوداموں کے خلاف مقدمہ درج کر کے بودھن پولیس کے حوالے کر دیا. LID کے منڈل لنگمپیٹ میں کانگریس پارٹی قائدین بی آئی قائدین کی طرف سے دلت اسپیکر کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرنے پر احتجاج منظم کر کے KTR اور جگدیشور ریڈی کا علامتی پتلا نظر آتش کیا. اس موقع پر نارا گوڑ، رفیع الدین، پرساد گوڑ، راجو ایلمیا، دسرت نائک، یاد اللہ، ناگیش، سیواس، گوپی گوڑ، اشوک، روی، سائلو، گنگا ریڈی اور دوسرے موجود تھے. نظام آباد کے خلی روڈ پر منعقدہ دعوت افطار میں حکومت کے مشیر محمد علی شبیر نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور خصوصی دعاؤں میں حصہ لیا. کانگریس کی جانب سے منعقدہ دعوت افطار کے موقع پر خطیب و امام مکہ مسجد مولانا سید سمیع اللہ نے رحمت انگیز دعا مانگی. اس موقع پر صدرنشین اردو اکیڈمی طاہر بن حمدان، نظام آباد اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین کیشو وینو، سینئر کانگریس قائدین سید نجیب علی ایڈوکیٹ انڈر تاگر، سابق ڈپٹی میئر ایم اے فہیم، سابق کارپوریٹرز محمد عبدالقدوس، محمد مجاہد خان، محمد مصباح الدین، سابق معاون کارپوریٹر اشفاق احمد خان، بابا محمد ضیاء، مولانا کریم الدین کمال کے علاوہ کانگریس کے قائدین عوام موجود تھی. سابق ریاستی حکومت کے مشیر محمد شبیر کی ہدایت پر کامرڈی کے تمام منڈل مراکز میں اسمبلی میں دلت اسپیکر کے خلاف نامناسب تبصرے کرنے والے رکن اسمبلی بی آئی جگدیش ریڈی کے خلاف ان کی حمایت کرنے والے ریاستی ورکنگ کمیٹی کے صدر رکن اسمبلی KTR کی رکنیت منسوخ کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کامرڈی میں احتجاج کیا گیا. سابق ریاستی وزیر رکن اسمبلی بارکنڈا پرشانت ریڈی نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے اسمبلی میں کسانوں کے قرض معافی پر پیش کردہ حکومت کے اعداد و شمار کو غلط اور گمراہ کن قرار دیا. گورنمنٹ ایڈوائزر محمد شبیر کی جانب سے NN فنکشن ہال نظام آباد میں شبیر علی فاؤنڈیشن کے ذریعے غریب ہندوؤں اور مسلمانوں میں رمضان راشن کٹ تقسیم کیے گئے. گورنمنٹ ایڈوائزر محمد شبیر نے صدرنشین اردو اکیڈمی طاہر بن حمدان، سابق کارپوریٹر، سابق ڈپٹی میئر کانگریس کے سینئر قائدین اور RDO نظام آباد راجندر کمار، میونسپل کمشنر دلیپ کمار محکمہ دوران کیمرہ عیدگاہوں کا دورہ کیا. محمد شبیر نے عیدگاہ مدینہ عیدگاہ اہل حدیث کا دورہ کرتے رمضان مبارک کے موقع پر حکومت کی جانب سے کیا جائے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا.
BRS کے رکن اسمبلی اور سابق وزیر جگدیش ریڈی کی جانب سے اسمبلی میں دلت اسپیکر کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کرتے ہوئے ان کی ہتک کرنے کے خلاف ریاست کی سطح پر BRS کے ارکان اسمبلی کے جگدیش ریڈی کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے۔ مائنرٹی جونیئر کالج دیون پلی کامرڈی پرنسپل محمد امتیاز علی کے پاس MPC BIPC طلباء کے والدین اور سرپرستوں نے ایک میمورنڈم حاصل کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ انٹرمیڈیٹ کی تعلیم کامیاب طریقے سے پرنسپل محمد امتیاز علی اور چند کالج میں دیر طریقے سے MSET جس کے امتحانات مئی 2025 میں ہیں اپنے بچوں کے مستقبل کو مدنظر رکھتے ہوئے اسی مائنرٹی جونیئر کالج دیون پلی کامرڈی میں تیاری کروانے کی اپیل کی۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست TV۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔